بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 9۔ کتاب کا نام گنج سلیمان، کنگ سولومنز مائنز، مصنف ایچ رائڈر ہیگارڈ، مترجم مظہر الحق الوی۔ میں نے انفادوس کو اپنے ساتھ جھوپڑی میں چلنے کو کہا۔ انفادوس، میں نے بیٹھتے ہوئے کہا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہیے میرے آقا۔ معلوم ہوتا ہے ٹوالا انتہائی ظالم شخص ہے۔ آپ بجا فرماتے ہیں، ٹوالا ایسا دوسرا ظالم شخص دنیا کی عورتیں پیدا نہیں کر سکیں۔ آج رات آپ چڑیلوں کا رقص دیکھیں گے۔ بہت سے لوگوں کو جادوگر اور باغی کے جھوٹے الزام پر قتل کر دیا جائے گا۔ ٹوالا اگر کسی کی جائیداد ہتھیانا چاہتا ہے، یا اسے کسی کی بیوی پسند آ جاتی ہے، یا اگر اسے کسی طرف سے اس کے خلاف بغاوت کا خدشہ ہوتا ہے، تو میرے آقا ایسے لوگوں کو گگول اور اس کی شاگرد چڑیل عورتیں سونگ کر بتا دیتی ہیں، اور ٹوالا اسی وقت انہیں قتل کروا دیتا ہے۔ آج رات ہزاروں جانیں تلف ہوں گی۔ ممکن ہے میری بھی باری آ جائے، کیونکہ میں اپنے سپاہیوں میں ہر دل عزیز ہوں۔ تعجب ہے کہ ان ظالموں کی وجہ سے دھرتی پھٹ کیوں نہیں جاتی۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں میرے آقا۔ اگر ٹوالا مارا گیا تو اس کا بیٹا سکاری کا تخت نشین ہوگا، اور یہ اپنے باپ سے بھی زیادہ ظالم ہے۔ ہاں، اگر ایماٹو مارا نہ گیا ہوتا تو اس کا لڑکا ایگنوسی زندہ ہوتا، تب اور بات تھی، لیکن افسوس وہ دونوں مر چکے ہیں۔ یہ تم نے کیسے جانا کہ ایگنوسی مر چکا ہے؟ کسی نے میرے پیچھے سے کہا۔ میں نے گھوم کر دیکھا، یہ امبوپا تھا۔ تم کون ہوتے ہو بیچ میں ٹپکنے والے؟ انفادوس نے برا مانتے ہوئے کہا۔ سنو، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، امبوپا نے کہا۔ کئی سال گزرے کہ کوکوانا کا بادشاہ ایماٹو مارا گیا، اور اس کی بیوہ اپنے اکلوتے بیٹے کو لے کر کہیں چلی گئی ہے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ایماٹو کی بیوہ اور لڑکا برف پوش پہاڑوں میں جا کر مر گئے۔ ہاں، یہ سچ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا میرے بزرگ۔ ایگنوسی اور اس کی ماں مرے نہیں، انہوں نے برف پوش پہاڑوں کو عبور کیا۔ دونوں ماں بیٹا صحرا میں بھٹک رہے تھے کہ انہیں خانہ بدوشوں کا ایک قافلہ ملا۔ دونوں اس قافلے میں شامل ہو گئے اور صحرا کی پرلی طرف جا پہنچے۔ یہ ہوائی باتیں تمہیں کس نے بتائیں؟ سنو تو صحیح۔ دونوں پھرتے پھراتے اس مقام پر پہنچے جہاں آمازولو نامی قبیلے آباد ہیں، اور یہ لوگ کوکوانا کے قبیلے ہی کی ایک شاخ تھے۔ ان لوگوں نے ماں بیٹے کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور دونوں وہاں رہنے لگے۔ کچھ مدت بعد ایگنوسی کی ماں چل بسی، اور ایگنوسی پھر آوارہ گردی کرنے لگا، اور پھرتا پھراتا وہ سفید لوگوں کی بستی میں جا پہنچا، جہاں رہ کر اس نے سفید لوگوں کے قوانین اور ان کی تہذیب سیکھ لی۔ بڑی مزیدار کہانی سنائی ہے تم نے، انفادوس نے کہا۔ مدت تک ایگنوسی سفید لوگوں کے ساتھ رہا، لیکن وہ اپنی ماں کی بتائی ہوئی باتوں کو بھولا نہ سکا۔ اپنے ملک اور اپنے باپ کے گھر کو دیکھنے کی شدید آرزو اس کے دل میں کروٹیں لے رہی تھی، لیکن وطن تک پہنچنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ آخرکار ایک طویل انتظار کے بعد اس کی آرزو پوری ہونے کا وقت آ گیا۔ اس کی ملاقات چند سفید انسانوں سے ہوئی جو اس انجانے ملک کے سفر کے ارادے سے چلے تھے۔ ایگنوسی ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا۔ یہ لوگ ایک اور سفید انسان کی تلاش کرتے ہوئے جلتے ہوئے صحرا اور برف پوش پہاڑوں کو عبور کر کے کوکوانا میں پہنچ گئے، اور یہاں ان کی ملاقات انفادوس تم سے ہوئی۔ مجھ سے؟ کیا بکتے ہو؟ کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ انفادوس نے حیرت سے کہا۔ تم مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ اچھا، میں اس کا ثبوت ابھی دیتا ہوں۔ میرے عزیز چچا، یقین جانو کہ میں ہی ایگنوسی اور کوکوانا کے تاج و تخت کا حقیقی وارث ہوں۔ اور امبوپا نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی کمر کے گرد لپٹا ہوا کپڑا الگ کر دیا۔ دیکھو دیکھو، یہ کیا ہے؟ پہچانتے ہو اس نشان کو؟ امباپو نے اپنی کمر کی طرف اشارہ کیا، جہاں ایک سانپ کی تصویر بنی ہوئی تھی۔
تصویر یوں تھی کہ ایک سانپ امبوپا کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا اور ناف کے قریب اس نے اپنی دم منہ میں لے رکھی تھی۔ انفادوس نے حیرت سے امبوپا کی طرف دیکھا، کچھ دیر سکتے کے عالم میں کھڑا رہا اور پھر امبوپا کے سامنے جھک گیا۔ کوم کوم، اس نے کہا، میرے بچے، میرے بھائی کی اولاد، تم کوکوانا کے حقیقی تاجدار ہو۔ اٹھو چچا، اس وقت میں بادشاہ نہیں ہوں، لیکن تمہاری اور اپنے ان سفید دوستوں کی مدد سے جلد ہی کوکوانا کا بادشاہ بن جاؤں گا۔ گگول نے سچ کہا تھا کہ اس زمین پر خون کی ندیاں بہیں گی اور اس خون میں گگول کا خون بھی شامل ہوگا۔ اگر اس کے جسم میں خون ہے تو گگول کے اشارے سے ٹوالا نے میرے باپ کو قتل کروا دیا تھا، اور یہی چڑیل ہے جس نے مجھے اور میری ماں کو تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے پہاڑوں کی طرف دھکیل دیا تھا۔ میں اس سے بدلہ لوں گا۔ میرے سینے میں انتقام کی جو آگ بھڑک رہی ہے وہ ٹوالا اور گگول کے خون سے سرد ہوگی۔ انفادوس، کیا تم میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہو کہ ہر مشکل میں اور ٹوالا کا تخت الٹنے میں میرا ساتھ دو گے؟ کیا تم ٹوالا کا ساتھ دینا چاہتے ہو؟ میں تمہارا فیصلہ اسی وقت سننا چاہتا ہوں۔ انفادوس کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے امبوپا، اب ہم اسے اگنوسی ہی کہیں گے، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اگنوسی میرے بچے، میں مرتے دم تک تیرا ساتھ دوں گا۔ ان ہاتھوں میں تو بچہ تھا، تجھے کھلایا تھا، اور اب یہی ہاتھ تجھے تیرا جائز حق دلائیں گے۔ اگنوسی نے کہا، انفادوس، اگر میری فتح ہوئی تو کوکوانا میں میرے بعد سب سے زیادہ عزت تمہاری ہوگی، اور اگر مجھے ناکامی ہوئی تو ہم دونوں ساتھ ہی مارے جائیں گے۔ اور تم سفید انسانوں، اگنوسی ہم سے مخاطب ہوا، کیا تم بھی میرا ساتھ دو گے؟ اور اس کا صلہ مجھ سے کیا چاہیے، چمکتے پتھر؟ اگر مجھے کامیابی ہوئی اور ان پتھروں کو میں نے پا لیا تو تم ان میں سے جتنے چاہو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ میں نے اگنوسی کی باتوں کا ترجمہ ہنری اور گٹ سے کر دیا۔ ہنری نے کہا، اس سے کہو کہ اس نے ہمیں غلط سمجھا ہے۔ دولت اگر مل جائے تو ہم لینے سے انکار نہیں کرتے، لیکن کوئی بھی شخص محض دولت کے لیے اپنی جان کا سودا نہیں کرتا۔ میں صرف اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میں امبوپا کو شروع سے پسند کرتا ہوں۔ آج تک اس نے ہر تکلیف اور مصیبت میں ہمارا ساتھ دیا ہے، چنانچہ اب میں اس کا ساتھ دوں گا۔ اور سچ پوچھو تو میری سب سے بڑی خواہش بھی یہی ہے کہ کسی بھی صورت ٹوالا جیسے ظالم کا خاتمہ کر دیا جائے۔ کوارٹرمین، تم اور گڈ کیا کہتے ہو؟ میں امبوپا کے ساتھ ہوں، گڈ نے کہا۔ یہ واقعی خود غرضی ہوگی کہ ہم اپنے ساتھی کے کام آڑے وقت میں نہ آئیں، لیکن یار اسے کہنا کہ تب مجھے پتلون پہننے کی اجازت دے دے۔ میں نے ہنری اور گڈ کے فیصلے سے اگنوسی کو آگاہ کر دیا۔ میں آپ لوگوں کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ اور میکومیزن، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ امبوپا، میرا مطلب ہے اگنوسی، مجھے انقلابات پسند نہیں، اور ویسے بھی میں بزدل واقع ہوا ہوں۔ یہاں اگنوسی مسکرایا، لیکن میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں۔ تم نے ہر مصیبت میں ہمارا ساتھ دیا ہے، اور اب میری باری ہے۔ لیکن میں ایک تاجر بھی ہوں، اس لیے منافع کے بارے میں پہلے سوچتا ہوں۔ چنانچہ میں تم سے اس بات کا وعدہ چاہتا ہوں کہ تم کامیاب ہو گئے تو ہماری اس مدد کے صلے میں تم ہمیں خزانے تک پہنچا دو گے، اور اس بات کی اجازت دو گے کہ گنج سلیمان سے جتنے جواہرات چاہیں ہم اپنے ساتھ لے جا سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ ہم ہنری کے بھائی کی تلاش میں آئے ہیں، اور اس کی تلاش میں تمہاری مدد درکار ہوگی۔ پھر میں نے ہنری اور گڈ کے فیصلے سے اگنوسی کو آگاہ کر دیا۔ میں آپ لوگوں کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ اور میکومیزن، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ امبوپا، میرا مطلب ہے اگنوسی، مجھے انقلابات پسند نہیں، اور ویسے بھی میں بزدل واقع ہوا ہوں۔ یہاں اگنوسی مسکرایا، لیکن میں اپنے دوست کے ساتھ ہوں۔ تم نے ہر مصیبت میں ہمارا ساتھ دیا ہے، اور اب میری باری ہے، لیکن میں ایک تاجر بھی ہوں، اس لیے منافع کے بارے میں پہلے سوچتا ہوں۔ چنانچہ میں تم سے اس بات کا وعدہ چاہتا ہوں کہ اگر تم کامیاب ہو گئے تو ہماری اس مدد کے صلے میں تم ہمیں خزانے تک پہنچا دو گے، اور اس بات کی اجازت دو گے
کہ گنج سلیمان سے جتنے جواہرات چاہیں ہم اپنے ساتھ لے جا سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ ہم ہنری کے بھائی کی تلاش میں آئے ہیں اور اس کی تلاش میں تمہاری مدد درکار ہوگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں میکومیزن، اگنوسی نے کہا۔ ٹھہرو، ہنری کے بھائی کے بارے میں ابھی پتہ چل جائے گا۔ انفادوس، تمہیں میرے کمر کے گرد لپٹے ہوئے سانپ کی قسم، سچ کہنا کوئی اور سفید انسان بھی آج سے پہلے کوکوانا میں آیا تھا؟ نہیں اگنوسی۔ تم نے کسی سفید فام انسان کے بارے میں کسی سے کچھ سنا ہے یا وہ اس ملک سے گزرا بھی ہو تو؟ اگر ایسا ہوتا اگنوسی تو یہ بات میرے علم سے باہر نہ ہوتی۔ میکومیزن، سن لیا تم نے؟ اگنوسی نے پوچھا۔ ہنری نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میرا خیال ہے وہ یہاں تک نہ پہنچ سکا، تو پھر ہماری یہ تگو بیکار ثابت ہوئی۔ خیر، جو خدا کی مرضی۔ ہاں تو آمدن برسر مطلب، میں نے اس رنجیدہ سلسلے کو ختم کرنے کے لیے بات کا رخ بدلا۔ مورثی سلسلے سے باپ کے مرنے کے بعد بادشاہ بن جانا تو آسان ہے، لیکن اتنی مدت کے بعد جب کہ ٹوالا اپنا سکہ جما چکا ہے تو تم کس طرح سے بادشاہ بن سکتے ہو؟ کوئی تدبیر ہے تمہارے دماغ میں؟ نہیں میکومیزن، اگنوسی نے کہا۔ انفادوس، تمہارے دماغ میں کوئی تدبیر آتی ہے؟ اگنوسی، انفادوس نے کہا، آج رات چڑیلوں کا ناچ ہوگا۔ ہزاروں لوگ گگول اور اس کے شاگردوں کے اشارے سے قتل کیے جائیں گے۔ اس خونی کھیل سے ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ خفا ہوں گے اور ان کے دل ٹولا کے خلاف غیظ و غضب سے لبریز ہو جائیں گے۔ اس وقت میں کوکوانا کی برسر اقتدار ہستیوں سے بات چیت کروں گا اور انہیں یہ دکھانے کے لیے کہ حقیقی بادشاہ تم ہو یہاں لے آؤں گا، اور مجھے یقین ہے کہ کل سورج طلوع ہونے سے پہلے 2500 نیزے تمہارے دشمنوں کا سینہ چیرنے کے لیے بے چین ہوں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ آج رات چڑیلوں کے رقص کے بعد اگر میں اور میرے ساتھ آپ بھی زندہ رہے تو میں آپ سے یہاں مل لوں گا۔ اسی وقت باہر سے کسی نے چلا کر کہا کہ بادشاہ کے سفیر آئے ہیں۔ ہم نے انہیں حاضر ہونے کی اجازت دی اور 3 شخص جنگلی کلہاڑے اور باریک زنجیروں کی بنی ہوئی زرہیں لیے حاضر ہو گئے۔ ہمارے بادشاہ نے یہ تحائف ستاروں سے آئے ہوئے مقدس انسانوں کی خدمت میں بھیجے ہیں۔ ایک شخص نے کلہاڑے اور زرہیں ہماری خدمت میں پیش کر دیں۔ ہماری طرف سے بادشاہ کا شکر ادا کرنا۔ میں نے تحائف کو قبول کرتے ہوئے کہا۔ سفیروں کو رخصت کر کے ہم نے زرہوں کا معائنہ کیا۔ ان پر زنجیروں کا اس قدر خوبصورت اور باریک کام ہوا تھا کہ آج تک ہماری نظر سے نہیں گزرا تھا، اور وہ اس قدر ملائم تھیں کہ ایک زرہ کو زمین پر ڈھیر کر دیا جاتا تو کوئی بھی اسے بڑی آسانی سے اپنے دونوں ہاتھوں سے ڈھک سکتا تھا۔ انفادوس، کیا یہ زرہیں تمہارے ہی ملک میں بنائی جاتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں میرے آقا، نہیں، ہمارے آبا و اجداد پتہ نہیں کہاں سے لے کر آئے تھے۔ اب یہ چند ہی باقی رہ گئی ہیں اور شاہی خاندان کے سوائے اور کوئی نہیں پہن سکتا۔ یہ جادوئی کوٹ ہیں جنہیں اگر پہن لیا جائے تو اس پر کوئی بھی ہتھیار اثر نہیں کرتا اور جسم محفوظ رہتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ٹوالا آپ سے خوش یا خوف زدہ ہے، تبھی تو اس نے یہ کوٹ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں۔ وہ تمام دن ہم نے اگنوسی کے معاملے پر بات چیت کرتے گزار دیا، اور جب سورج نے اپنی آنکھیں موند لیں تو میدان میں ہزاروں مشعلیں اور الاؤ روشن ہو گئی تھے، اور ہم نے لاتعداد قدموں کی چاپ سنی۔ یہ وہ سپاہی تھے جو چڑیلوں کے رقص میں شریک ہونے کے لیے میدان کی طرف جا رہے تھے۔ جب چاند طلوع ہوا تو انفادوس پورے طور پر مسلح 20 سپاہیوں کے ساتھ ہمیں میدان میں لے جانے کے لیے آیا۔ اس کے مشورے سے ہم نے اپنی اپنی قمیض کے نیچے زرہیں پہن لیں۔ یہ زرہیں گرینڈیل شخصوں کی ہوں گی۔ مجھے اور گٹ کو تو وہ کافی ڈھیلی ہوئی، لیکن ہنری کے جسم پر وہ موزے کی طرح فٹ ہو گئی تھی۔ پستولوں کو کارتوسوں سے بھر کر ہم نے اپنی کمر کے گرد آویزاں کیا اور ٹوالا کے عنایت کردہ جنگلی کلہاڑے ہاتھوں میں لے کر انفادوس کے ساتھ چل پڑے۔ ہم لوگ اسی میدان میں پہنچے جہاں ٹوالا سے ملاقات ہوئی تھی۔ تمام میدان انسانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ہر 10,000 سپاہیوں کے دستے کے درمیان آنے جانے کے لیے راستہ چھٹا ہوا تھا۔ اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی
اس میدان میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی اور جہاں تک نظر جاتی تھی چاندنی میں چمکتی ہوئی نیزوں کی نوکوں کا جنگل سا اگا ہوا تھا۔ انفادوس، اس وقت یہاں شاید کوکوانا کا تمام لشکر جمع ہے؟ میں نے کہا۔ نہیں میرے آقا، یہ تو پورے لشکر کا صرف چوتھائی حصہ ہے۔ آئندہ سال دوسرا چوتھائی حصہ یہاں بلایا جائے گا، اور یہ اس لیے کہ اس خونی کھیل کی وجہ سے کوئی ہنگامہ نہ اٹھ کھڑا ہو۔ بہت ہی خاموش ہیں یہ لوگ، گڈ نے کہا۔ کیا فرمایا گون نے؟ انفادوس نے پوچھا۔ میں نے ترجمہ کر دیا۔ جن لوگوں پر موت سایہ فگن ہو وہ خاموشی ہوں گے میرے آقا، انفادوس نے جواب دیا۔ کیا بہت سے لوگ قتل کیے جائیں گے انفادوس؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، بے شمار۔ ایسا معلوم ہوتا ہے ہم لوگ روم کے تھیٹر کے تماشے میں شریک ہو رہے ہیں۔ میں نے ہنری سے کہا۔ کاش کہ ہم یہاں نہ آتے، گڈ بڑبڑایا۔ میں نے کہا، انفادوس، کیا ہماری بھی زندگیاں خطرے میں ہیں؟ کون جانے میرے آقا، مجھے خوف ہے کہ آپ محفوظ نہیں۔ اگر یہ رات خیر و خوبی سے گزر گئی تو پھر ایک جرار لشکر آپ کے ساتھ ہوگا۔ باتیں کرتے ہوئے ہم ٹوالا کے جھونپڑے کے سامنے رکھے ہوئے سٹولز کے قریب پہنچ گئے تھے۔ جیسے ہی ہم لوگ وہاں پہنچے جھونپڑی میں سے چند آدمی باہر نکلے۔ میرے آقا، یہ ٹوالا سکاریگا گگول اور ان کے پیچھے پیچھے جلاد آ رہے ہیں۔ انفادوس نے ایک درجن کے قریب انسانوں کے گروہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ جلادوں کے قد غیر معمولی طور پر طویل تھے، ان کے ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا تھا۔ ٹوالا بیچ کی تپائی پر بیٹھ گیا، گگول اس کے قدموں پر بیٹھی اور جلاد ٹوالا کے پیچھے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ خوش آمدید سفید انسانوں، ٹوالا ہم سے مخاطب ہوا۔ بیٹھو، رات چھوٹی ہے اور کام بہت زیادہ، اس لیے ہمیں بیکار وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے خوش قسمت ہو کہ تم چڑیلوں کا رقص دیکھو گے۔ دیکھو، اس طرف دیکھو۔ اور پھر اس نے اپنی ایک آنکھ سے کھڑے ہوئے سپاہیوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ تمہیں ستاروں میں ایسا نظارہ دیکھنے کو نہیں ملا ہوگا۔ دیکھو، ہر وہ شخص جس کا دل میلا ہے کس بری طرح سے کانپ رہا ہے۔ شروع کرو، شروع کرو، گگول اپنی مہین مگر سارنگی جیسی آواز میں چلائی۔ گیدڑ بھوک سے چلا رہے ہیں، شروع کرو۔ چاروں طرف گہری خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو کسی طوفان کی آمد کی اطلاع دیتی ہے۔ ٹولا نے اپنا نیزہ بلند کیا اور تقریباً 20,000 نیزے ایک ساتھ ہوا میں بلند ہوئے، اور یوں معلوم ہوا کہ یہ 20,000 نیزے ایک ہی شخص کے ہیں۔ پھر پیر زمین پر پٹکے گئے اور یہ عمل 3 مرتبہ دہرایا گیا، اور پھر کہیں دور سے کسی تنہا آواز نے ایک ترانہ گانا شروع کر دیا جس کے بول کچھ یوں تھے: دنیا میں قدم رکھنے والے انسان کا انجام کیا ہے؟ اور 20,000 آوازیں جواب میں ابھریں: موت۔ رفتہ رفتہ کئی آوازوں نے بھی گیت کے بول اٹھائے، یہاں تک کہ تمام سپاہی ایک کورس کی شکل میں ہم آہنگی سے گانے لگے، اور میرے لیے گیت کے بول سمجھنا مشکل تھا۔ اندازے سے صرف اتنا معلوم ہوا کہ کبھی تو جنگلی ترانہ بن جاتا، اور کبھی عشق و محبت کا کومل گیت، اور کبھی موت کا دہشت ناک راگ، اور گیت کی تانوں کی بازگشت چاروں طرف سے سنائی دے رہی تھی۔ اور پھر ایک مرتبہ خاموشی چھا گئی۔ ٹولا نے اپنا نیزہ بلند کیا، بہت سے قدموں کی تیز تیز چاپ سنائی دی، اور لشکروں کے بیچ میں سے عجیب و غریب اور ہیبت ناک سائے بے تحاشا دوڑتے ہوئے ہماری طرف آنے لگے، اور جب یہ سائے قریب آئے تو ہم نے دیکھا وہ بوڑھی عورتیں تھیں۔ ان کے سفید بال جن میں مچھلیوں کے بھیجے پروئے ہوئے تھے ان کی پیٹھوں پر لہرا رہے تھے، چہروں پر سفید اور زرد رنگ کی لکیریں بنائی گئی تھیں، کمرے کے گرد انسانی ہڈیوں کی مالائیں لپٹی ہوئی تھیں، اور پیٹھ پر چوٹی کی طرح سانپ کی کیچلیاں لہرا رہی تھیں، اور وہ اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے ترشول اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ بوڑھی عورتیں تعداد میں 10 تھیں۔ یہ عورتیں ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں، اور ان میں سے ایک نے جو سب سے آگے تھی اپنا ترشول گگول کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا: مقدس ماں، ہم حاضر ہیں۔ بہت خوب، گگول نے کہا۔
کیا تمہاری آنکھیں اس قدر تیز ہیں؟ اسانویس، کیا تم اندھیرے میں دیکھ سکو گی؟ اسانویس یعنی وچ ڈاکٹر، افریقہ کی وحشی قوم میں چند ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو غیب کا حال جانتی ہیں اور ٹونے ٹوٹکے سے بیمار کا علاج کرتی ہیں۔ انہیں وچ ڈاکٹر یا اسانویس کہتے ہیں۔ اے مقدس ماں، ہماری آنکھیں ایسی ہی تیز ہیں۔ اس نے جواب دیا، تمہاری قوت شامہ بیدار ہے؟ کیا تم اس خون کو سونگھ سکتی ہو جس میں شیطان حلول کر گیا ہے اور جو بادشاہ کے خلاف جال بچھانا چاہتا ہے؟ تم دیوتاؤں کی مرضی پوری کرنے کے لیے تیار ہو؟ تم نے میرے علم کی روٹی کھائی ہے اور میرے جادو کا پانی پیا ہے۔ ہم تیار ہیں مقدس ماں۔ تو پھر دیر مت کرو، ان جلادوں کے نیزے خون پینے کے لیے اور سفید انسان تماشا دیکھنے کے لیے بے چین ہیں۔ وحشیانہ چیخوں کے ساتھ بوڑھی عورتیں کرچیوں کی طرح بکھر گئیں اور سامنے کھڑے سپاہیوں کی طرف بھاگنے لگیں، اور پھر ان میں سے ایک لٹو کی طرح یوں تیز گھومی کہ ہماری آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پھر اس نے چلانا شروع کر دیا، میں نے سونگھ لیا، وہ قریب ہی کھڑا ہے۔ اس نے اپنی ماں کو زہر دیا اور دل میں بادشاہ سے نفرت کرتا ہے۔ اور پھر وہ تیزی سے ناچنے لگی، یہاں تک کہ اس کے منہ سے کف جاری ہو گئے۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر نکلتی معلوم ہوئی اور اس کا انگ انگ لرزنے لگا تھا۔ پھر وہ ایک دم سے بت کی طرح بے حس و حرکت کھڑی ہو گئی اور اپنی ناک بلند کر کے شکاری کتے کی طرح فضا میں کچھ سونگنے لگی۔ اس نے سامنے کے دستے کی طرف رینگنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے دب دب کر اسے راستہ دیا اور ہم نے اپنی خوفزدہ نظروں سے اس کا تعاقب کیا۔ وہ رکی، اس نے اپنا ترشول بلند کیا اور پھر آگے بڑھی۔ وہ 2 قدم اور آگے بڑھی اور یہاں آ کر اس بھیانک رقص کا خاتمہ ہوا۔ اس صورت میں ہوا کہ اس چڑیل نے ایک شخص کے ساتھ ہوا میں چھلانگ لگا کر سامنے کھڑے ہوئے ایک سپاہی کو اپنے ترشول سے چھوا۔ سپاہی کے قریب کھڑے ہوئے اسی کے 2 ساتھیوں نے مضبوطی سے اسے پکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے اسے ہماری طرف لانے لگے۔ وہ منہ سے تو کچھ نہ بولا، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں جن سے نیزہ چھوٹ گیا تھا، اکڑے ہوئے مردہ انسان کی طرح اندر کو مڑی ہوئی تھیں۔ ہمارے پیچھے سے 2 جلاد اس کا استقبال کرنے کے لیے چلے اور ان سپاہیوں نے جو مجرم کو لائے تھے، مجرم کو جلادوں کے سپرد کر دیا اور واپس اپنے دستے کی طرف لوٹ گئے۔ اسے قتل کر دو، ٹولا گرجا، اسے قتل کر دو، گگول چلائی۔ اسے قتل کر دو، سکاریگا نے اپنی مکروہ آواز میں کہا۔ اور ابھی ان تینوں کے الفاظ پوری طرح سے ادا بھی نہ ہوئے تھے کہ یہ ظالمانہ فعل انجام بھی پا چکا تھا۔ ایک جلاد نے اپنا نیزہ سپاہی کے سینے میں اتار دیا۔ سپاہی ایک آہ کے ساتھ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اب دوسرے جلاد نے اپنا بھاری گرز جیسا ڈنڈا بلند کیا اور پوری قوت سے تڑپتے ہوئے سپاہی کی کھوپڑی پر رسید کر دیا۔ کھڑاک کی آواز آئی، سپاہی کی کھوپڑی پھٹ گئی اور اس کا بھیجا زمین پر بکھر گیا۔ میں بڑی مشکل سے اپنی چیخ دبا سکا تھا۔ گڈ نے آنکھیں بند کر لیں اور ہنری بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ ایک ہوا، ظالم ٹوالا نے کہا، لاش گھسیٹ کر ہمارے پیچھے کھلی جگہ میں ڈال دی جائے۔ فوراً ہی دوسرا شخص ذبح کرنے کے لیے لایا گیا۔ یہ شخص چیتے کی کھال پہنے ہوئے تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ صاحب جائیداد ہے، اور پھر ہم سے کچھ الفاظ کہے گئے اور وہ شخص ہمارے سامنے مردہ کھڑا ہوا تھا۔ 2 ہوئے، ٹوالا نے کہا۔ 2 ہوئے، گگول چلائی۔ اور اسی طرح یہ خونی کھیل جاری رہا اور ہمارے پیچھے 100 سپاہیوں کی خون سے لتھڑی ہوئی لاشیں ایک قطار میں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے روم کے تھیٹر کے کھیلوں کا حال سن رکھا تھا، جہاں غلاموں کو شیر کے آگے ڈال دیا جاتا اور سپاہیوں کو عجیب و غریب ہتھیار دے کر ایک دوسرے سے لڑایا جاتا، لیکن ٹولا کا ایجاد کردہ یہ کھیل انتہائی بھیانک اور غضبناک تھا۔ ہماری قوت برداشت جواب دے چکی تھی اور ہم اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن فوراً ہی جبراً پکڑ کر بٹھا دیے گئے۔ رات کے 10 بجے چڑیلوں نے ناچنا بند کر کے ایک جگہ جمع ہونا شروع کیا اور ہم سمجھے
کہ اب کھیل ختم ہوا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا، اور ہم نے حیرت سے دیکھا کہ گگول اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک لکڑی کے سہارے رینگتی ہوئی میدان میں گئی۔ گگول نے ناچنا شروع کر دیا، وہ چلانے اور گھومنے لگی۔ وہ رکی اور اس نے اچھل کر ایک دیو قامت شخص کو اپنے ترشول سے چھوا۔ جس دستے میں یہ شخص کھڑا ہوا تھا اس میں سے شہد کی مکھیوں کے چھتے جیسی بھن بھناہٹ سنائی دی۔ اسے بھی گھسیٹ کر بادشاہ کے سامنے لایا گیا اور وہ بھی قتل کیا جا چکا تھا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ ٹوالا کا بھتیجا اور کافی جائیداد کا مالک تھا، اور ساتھ ہی ٹوالا کی نظر اس کی بیوی پر بھی تھی۔ 103۔ ٹولا نے گنتی شروع کی اور گگول ناچتی ہوئی ہماری طرف بڑھنے لگی۔ خدا کی قسم، اب یہ ہم پر بھی اپنا خونی کھیل آزمانا چاہتی ہے، گڈ نے کہا۔ کیا حماقت کی بات کہی ہے تم نے، ہنری نے جواب دیا۔ جیسے جیسے گگول آگے بڑھتی جا رہی تھی میری نبضیں چھوٹتی جا رہی تھیں، پیشانی پر سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ میں نے گھوم کر خون میں لتھڑی ہوئی لاشوں کی طرف دیکھا اور میرے ہاتھ پیر سرد ہو گئے۔ وہ ناچتے ہوئے قریب آئی، قریب اور قریب۔ تمام لوگ بڑی دلچسپی سے گگول اور ہمارے خوفزدہ چہروں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ خدا جانے ہم میں سے کس کی زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے، ہنری بڑبڑایا۔ گگول ہمارے قریب آ گئی اور مجھے یوں معلوم ہوا کہ میرا دل دھڑکنا بند کر دے گا۔ گگول آگے بڑھی، بالکل میرے قریب اس نے ترشول بلند کیا اور وہ اپنی مہین آواز میں چلائی، اچھلی، اور اس نے اپنے ترشول سے اگنوسی کو چھوا۔ میں نے اسے سونگھ لیا، اسے قتل کر دو، اس سے پہلے کہ اس شخص کی وجہ سے کوکوانا کی زمین خون سے لالازار ہو جائے۔ بادشاہ، اسے قتل کر دو۔ میدان میں سناٹا چھا گیا اور ہمارے دلوں کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ٹوالا، میں نے ہمت کر کے اٹھتے ہوئے کہا، یہ شخص تیرے مہمانوں کا ملازم ہے، اور جس نے ہمارے ملازم کا خون بہایا اس نے گویا ہمارا خون بہایا، اور مہمانوں سے ایسا سلوک بادشاہ کو زیب نہیں دیتا۔ میں اس شخص کی جان بخشی چاہتا ہوں۔ اس جادوگرنیوں کی استانی گگول نے سونگ لیا ہے اور اب اسے قتل کرنا میرا فرض ہے۔ سفید انسانوں، تم ہماری ذاتی معاملات میں دخل نہ دو، ٹوالا نے سختی سے کہا۔ اسے کوئی نہیں قتل کر سکتا، میں نے بلند آواز میں کہا۔ یہ شخص جو اسے چھوئے گا بے شک قتل کر دیا جائے گا۔ پکڑ لو اسے، ٹولا نے جلادوں سے کہا۔ وہ ہماری طرف بڑھے اور اگنوسی نے ان پر حملہ کر کے اپنا نیزہ بلند کیا۔ وہیں رک جاؤ جنگلی کتوں، میں نے چلایا۔ اگر ہمارے ملازم کا بال بھی بھیگا ہوا تو تمہارا بادشاہ کل کا طلوع ہونے والا سورج نہیں دیکھ سکے گا، اور میں نے فوراً اپنا پستول نکال کر اس کی نالی ٹوالا کے سینے پر رکھ دی۔ ہنری نے اپنے پستول کا رخ جلادوں کی طرف کر دیا تھا اور گڈ گگول کو نشانہ بنائے ہوئے تھا۔ ہاں ٹوالا، ایک مرتبہ پھر تم اپنا حکم دہراؤ، میں نے نالی کو اس کے سینے پر دباتے ہوئے کہا۔ اپنی جادوئی نالیوں کو ہٹا لو، ٹولا نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ میں اپنی شرافت کی وجہ سے، نہ کہ ان جادوئی نالیوں سے خوف کھا کر، میں تمہارے ملازم کی جان بخشی کرتا ہوں۔ ہاں، اب آئے راہ پر، میں نے کہا۔ ہم اس خونی کھیل سے تھک گئے ہیں اور اب آرام کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ناچ ختم ہو گیا؟ ہاں، ختم ہو گیا، ٹولا نے بے دلی سے کہا، اور پھر لاشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جلادوں سے مخاطب ہوا۔ ان کتوں کو بھیڑیوں اور گیدڑوں کے سامنے ڈال دو تاکہ ان کا پیٹ بھر جائے۔ ٹولا نے اپنا نیزہ بلند کیا اور تماشائی گروہ در گروہ میدان سے جانے لگے۔ ہم نے ٹولا کو سلام کہا جس کا جواب ہمیں نہ ملا، اور پھر ہم واپس اپنی قیامگاہ کی طرف چل پڑے۔